بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم یہاں پر اعمال کر سکیں۔ انسان جیسے اعمال کرتا ہے ان اعمال کا اثر اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے گناہوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا ہوتا ہے، قیامت کے دن اس کو فالج زدہ شخص کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص مخلوق سے سوال کرتا ہے، بیگنگ کرتا ہے، فقیر ہوتا ہے اور بلا وجہ بیگنگ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے چہرے کے گوشت کو ہٹا دیں گے اور ہڈیاں نظر آئیں گی، یعنی اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی۔ یہ مخلوق سے مانگنے والا تھا، اللہ نے اس کے چہرے کی رعنائیوں کو ختم کر دیا۔ جو بندہ دنیا میں تکبر کے ساتھ زندگی گزارے گا، تکبر کے بول بولے گا، بڑی بڑی باتیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے اس کو چوٹی جیسا سر عطا کر دیں گے اور لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر جو ہے چلا کریں گے، اور اس دن یہ اس طرح سے رسوا اور ذلیل ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے کہا کہ ان کی زبان جو ہے اونٹ کی زبان کی طرح لمبی ہوگی اور جو ہے لٹکی ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ زبان سے ہی جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اسی طرح دوستو، جو بندہ گناہوں بھری زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت اس کے چہرے پر سیاہی ڈال دیں گے اور اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی، اور جو بندہ نیک اعمال کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو پر رونق کر دیں گے، سفیدی عطا فرما دیں گے، چمکتا ہوا چہرہ ہوگا۔ جو غیبت کرے گا اللہ رب العزت اس کو جو ہے لمبے ناخن دیں گے، اور قیامت کے دن یہ اپنی خارش کر کر کے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہا ہوگا۔ اسی طرح جو بندہ چغلی کرتا ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کو دو چہرے کا دے دیں گے، اور جیسے یہ دنیا میں دو رنگا تھا اسی طرح یہ قیامت میں بھی اب اس کو دو چہرے ملیں گے۔ اور بھئی اس طرح اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ آگے ہمارے سامنے آنا ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ بات سمجھا دی کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے اس طرح سے گزاریں کہ مخلوق بھی راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنا اخلاق بنانا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا معیار جو ہے وہ بتا دیا، اور احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی پیاری سنتوں سے یہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اگر ہم اب اس دین اسلام پر عمل کریں گے اور جو ہے اس سے انشاءاللہ ہم ایسے انسان بنیں گے جن کا اخلاق اچھا ہوگا، اور وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب انسان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب قیامت والے دن اٹھائے، اللہ ہمارے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں جو ہے دے، اور اس کے بعد ہمیں رسوائی سے اس دن بچا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔